نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کی خاطر، ہماری رہنمائی کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والے لوگ۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ انسان کے زندگی میں کبھی خوشیوں کی بہار آتی ہے تو کبھی غموں کا دور آتا ہے، تو انسان کی زندگی خوشی اور غم کے درمیان ہوتی ہے، آنسو اور مسکراہٹ کے بیچ میں رہتی ہے۔ حالاتیں کروٹیں لیتی ہیں، انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور جیسے جیسے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں انسان کی زندگی بھی اسی طریقے سے تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک طریقے کی حالتیں کسی کے ساتھ نہیں رہتی، چاہے دنیا کا مالدار انسان ہو یا فقیر اور غریب انسان ہو، ہر ایک کی زندگی میں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے، اس دنیا کا دستور ہے، کسی کے ساتھ بھی ایک جیسی حالت نہیں رہتی۔ اب خوشی کے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، غم کے بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن حالتیں دونوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو رلاتا بھی ہے اور ہنساتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے کہ ہم کبھی خوشی کے دن کو دیکھتے ہیں اور کبھی غم اور مصیبت کے ایام بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور جو ہم اور آپ زندگی میں اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خوشیوں کے اسباب تو ڈھونڈتے ہیں،
اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، بال بچوں کو خوش کرنے کے لیے کئی راستوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن غم کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، مصیبت اور پریشانی کا مقابلہ کوئی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ یہ بھی دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ ہنس نہیں سکتا ہے۔ جہاں مسکراہٹیں ہیں وہاں ان کے لیے آنسو بھی ہیں، تو انسان کو اس کا بھی استقبال کرنا چاہیے۔ ہم آج کی گفتگو میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو ہنسنے کے کئی وجوہات ڈھونڈتے ہیں، ایک ایسے غم اور ایک ایسے آنسو کا تذکرہ ہم کریں گے جو ہمارے اور آپ کے اندر موجود نہیں ہے، جبکہ ہر بندہ مومن کے پاس وہ آنسو ہونے چاہیے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے بہنے والے آنسو۔ ہم سب چیز کے لیے روتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے انسان کے آنسوؤں کے 10 وجوہات کو ذکر کیے ہیں کہ انسان جو روتا ہے 10 سبب ہو سکتے ہیں۔ کبھی انسان اپنی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے روتا ہے، کبھی انسان بیماری اور تکلیف کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اس لیے روتا ہے، کبھی انسان اپنے بڑھاپے کا رونا روتا ہے کہ انسان جب سب کا محتاج ہو جاتا ہے تو اچھائی کے جو اس کے دن تھے اسے وہ دن یاد آنے لگتے ہیں تو انسان رونے لگتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کر کے کہ کوئی رو رہا ہے اس کو روتے دیکھ کر انسان رونے لگتا ہے، اور کبھی انسان کے آنسو خوشی کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ قصہ سنے ہوں گے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا یہ مبارک سفر طے کرنے لگے تو آپ ابو بکر صدیق کے گھر میں دوپہر کے وقت آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر اللہ کی جانب سے میرے ساتھ اس سفر میں، اس مدینے کے مبارک سفر میں تمہیں بھی اللہ رب العالمین نے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے۔ تمہارے خوشی کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں۔ تو خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں کہ انسان کو جب اچانک بڑی خوشی ملتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا تعجب کیا جو ان کو دیکھ کر آنسو نکل آئے، تعجب کیا جو ان کو دیکھ کر آنسو نکل آئے، چھلک جاتا ہے پیمانہ کبھی جوش مسرت میں۔ کبھی خوشی کی وجہ سے بھی انسان اشکبار ہو جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، لیکن ہر ایک آنسو میں فرق رہتا ہے، اور ان تمام آنسوؤں میں ایک سب سے اہم جو انسان کو چاہیے کہ وہ رونا روئے، زندگی میں اس آنسو کو دیکھے، انسان کی زندگی کی بہتری اور آخرت کی بہتری کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اللہ کے ڈر، اس کے خوف سے رونا، اس کے عذاب کو سن کر کے رونا، قیامت اور اس کے ہولناکیوں کو سن کر کے اور اس کے بارے میں جان کر کے انسان کا رونا، اور آخرت کے تمام منازل کہ ہمیں مرنے کے بعد کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے اور کیسے کیسے سخت قسم کے مراحل آنے والے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے رونا، یہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے اور یہی رونا اللہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جب 10 قسموں کو ذکر کیا کہ رونے کی 10 قسمیں ہیں، ان میں کہا ایک رونا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ یہی رونا ہے کہ انسان اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے روئے۔ مصیبتوں میں تو سب روتے ہیں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں اور تکلیف کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے ہر انسان روتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ رونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے، جو چیز چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ڈر اور اس کے جانب سے خوف کو محسوس کرے اور پھر آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے بچائے رکھے، خواہشات کی غلامی سے بچائے رکھے، منمانی زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی انسان کا ٹھکانہ جنت ہے، وہی خوش قسمت انسان ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف اور پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس کے عذاب کو سن کر کے، عذاب کے بارے میں سوچ کر کے، قیامت کے دن کے ہولناکیوں کو سوچ کر کے اور سن کر کے اگر انسان رونے لگے، یا اس دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچ کر کے انسان اگر رونے لگے صرف اللہ کے ڈر، اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، تو وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان یقین مانے خوش قسمت ہے۔ اور ہم چند واقعات ابھی ذکر کریں گے کہ سلف صالحین، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے پیارے صحابہ کس طریقے سے اللہ کا خوف کھاتے تھے اور کس طریقے سے ان کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کے عذاب کا ڈر تھا اور کیسے رویا کرتے تھے، ہم اس کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جہنم میں جا نہیں سکتا، جہنم کی آگ اس انسان کو چھو نہیں سکتی جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اور اس کے خوف سے جو انسان روتا ہو، جس کی آنکھیں بھیگی رہتی ہوں اللہ کے عذاب اور اس کے ڈر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یلج النار احد، کہ اس انسان کو
جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جو اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کی وجہ سے روتی ہوں۔ جو آنکھیں اللہ کے خوف اور ڈر سے روتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے رونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بے انتہا پسند ہے کہ انسان بندہ مومن اللہ کے بندے اپنے رب کے بارے میں، اس کے عذاب اور اس کی سختیوں کے بارے میں اور اس کی نافرمانی کے وبال کے بارے میں سنے، سوچے، سمجھے اور اس کے بعد وہ رونے لگے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم دنیاوی رنگینیوں میں اس قدر کھو چکے ہیں، ہم آپ سوچ کر کے دیکھیں کب ایسی زندگی میں گھڑی آئی ہے جب ہم اللہ کے ڈر اور اس کے عذاب سے روئے ہوں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ہمیں وہ دن یاد بھی نہیں ہوں گے کہ وہ دن بھی ہماری زندگی میں کبھی آیا تھا کہ ہمیں اللہ کا عذاب اور اس کے ڈر کی وجہ سے رونا آ گیا تھا، ہماری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، ہم تو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے اور دنیا کے نشے میں اس قدر مست ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مرنا ہے ہی نہیں، اس کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا کی دولتیں ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے۔ اس دنیا کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ ایک مکھی کے پر دیکھے ہیں آپ، کتنی حیثیت ہے اس کی، کتنی حیثیت ہے۔ پانی میں بہاؤ تو بہہ جائے، پاؤں سے رگڑو تو مٹ جائے اور چند لمحوں میں اس کا نام و نشان مٹ جائے اور کوئی حیثیت نہیں، نہ ہی اس کی کوئی قیمت ہے، نہ ہی اس کا کوئی دام ہے اور نہ ہی کوئی اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں کہ کوئی یہ اہمیت والی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دنیا کی اتنی بھی حیثیت ہوتی جتنی مکھی کے پر کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، وہ تڑپ کر مر جاتے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی نافرمانی اور گناہ اور کفر کی وجہ سے اسے ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردہ بکری سے گزرے ہو، ایک قصہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کتنے قیمت میں لے سکتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول یہ مردہ بکری تو کسی کام کی نہیں ہے، ہمیں فری میں بھی ملے تو ہم نہیں لینے کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ یہ کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ کہا دنیا اس سے بھی زیادہ اور دنیا کی زندگی اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے اندر کہتا ہے کہ انسان انگلی ڈبا کر کے دیکھ لے، سوئی ڈبا کر کے دیکھ لے اور اس میں دیکھے کہ اتنے بڑے سمندر کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آتا ہے۔ کہا کہ دنیا اور دنیا کے خزانے کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آنکھ بند کر کے دیکھیے تو یہ دنیا آپ کے لیے بیکار ہے، اس کی رنگینیاں بیکار ہے، اس کی دولتیں اور اس کے خزانے آپ کے لیے بیکار ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے، قیامت کا ذکر ہے اور اس کے لیے تیاری ہے، اور وہاں کی تیاری ہی ہماری اور آپ کی اصل تیاری ہے۔ اور کوشش ہونی چاہیے ہر انسان کی کہ وہاں کی فکر کریں۔ یہاں تو کسی بھی طریقے سے انسان گزار لے جائے گا لیکن وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ کا عمل آپ کا اصلی ساتھی ہونے والا ہے، آپ کے کردار، آپ کے زندگی کے اعمال آپ کے اصلی ساتھی ہونے والے ہیں۔ ہم اور آپ خود فیصلہ کریں کہ زندگی کس رنگ میں ہمیں ڈھالنی ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے۔ آپ خود فیصلہ کر کے اپنے آپ کو برباد کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ قرآن و سنت کے دلائل واضح ہیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت واضح ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بھی ہم اور آپ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ کہا ہے آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ زندگی جاویدانی والی زندگی ہے، وہ زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی نعمتیں جسے مل گئی اسے ساری خوشیاں مل گئی، وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ اصلی کامیاب ہے، اور یہاں جو انسان کامیاب ہے یہ تو وقتی طور پر ہے۔ کامیابی ناکامی اس زندگی میں لگا رہتا ہے، آج دولت ہے کل ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور وہی فقیری اور محتاجگی کی زندگی آ جاتی ہے۔ تو اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے اتنے پاگل ہیں کہ اس رب کو بھول چکے ہیں، اس رب کے لیے رونا بھول چکے ہیں، اس کے لیے آنسو بہانا بھول چکے ہیں، اس جنت کو پانے کے لیے اپنے آنکھوں سے نگاہوں سے آنسوؤں کو جاری کرنا بھول گئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں ہم اس دنیا میں اس قدر مگن ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کتنے تھے ہمارے باپ دادا، ہمارے اجداد، ہمارے پرکھے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہماری باری بھی آنے والی ہے، کب آ جائے بلاوا یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں اور اس کے ذکر کے ذریعہ، اس کے بڑائی کے ذریعہ، اس کے عذاب کو سوچ کر کے اپنے آنکھوں کو بھگائیں اور اللہ رب العالمین کے قریبی بننے کی کوشش کریں، کیونکہ جو انسان اللہ کی یاد میں روتا ہو، جو انسان اللہ کی بڑائی اور اس کے ذکر میں روتا ہو، اس کے عذاب اور اس کے عذاب کے خوف سے روتا ہو، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، نہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور وہ انسان نہ آخرت میں عذاب میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین دونوں جہاں میں اس کو سرخروئی عطا کرے گا۔
اس کی سربلندی اور اس کی کامیابی اس کے قدموں تلے ہوگی جب وہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے رونا سیکھ جائے گا۔ یہ انسان کے دل میں یہ صفت، یہ کیفیت آخر پیدا کب ہوگی؟ کیا ہم اسی دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، دولت کے پیچھے بھاگتے رہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کیے اور اس طریقے سے ہم اللہ کو یاد کر لے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو عبادت کے ذریعہ، اللہ کی بڑائی کے ذریعہ اور دعاؤں کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے قریب ہونا ہے اور خود دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ایسا دل دے، ایسی قسمت دے کہ تیری یاد میں رو سکوں، تیری یاد میں تیرے عذاب کے خوف سے آنسو بہا سکوں، تیرے دربار میں حاضری دے سکوں اور زندگی اور موت کے آخری سانس تک اس تیرے دربار سے جڑا رہوں، تیری عبادت سے زندگی جڑی رہے اور ہماری زندگی کبھی بھی تجھ سے دور نہ جا پائے۔ کیونکہ جو انسان اللہ کے دین سے دور بھاگ جائے وہ انسان سمجھیے کہ آخرت کی کامیابی سے بھاگ چکا ہے، آخرت کی سرخروئی سے انسان دور جا چکا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صرف مقابلہ کر کے دیکھیں کہ دنیا کی یہ 50-60 سالہ زندگی اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ دنیا کی چند نعمتیں اور دنیا کے مقابلے میں ایک ایسی نعمتیں جنت میں جس کا شمار انسان نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی آرزوؤں کی تکمیل ہو جائے گی، خواہشوں کو پورا کر دیا جائے گا، جو چاہیں گے اللہ رب العالمین کی جانب سے ساری چیزیں مل جائیں گی اور اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ کیا مقابلہ ہے دونوں کا؟ پھر کیوں نہیں ہم اس چیز کی تیاری کرتے ہیں جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جس میں ہمیں ہمیشہ سکون چاہیے، ہمیشہ چین چاہیے، اور کیوں ایسی چیز کی فکر کرتے ہیں جس میں اگر آج آنکھ بند ہو جائے تو کل وہ دولت اور کل وہ پراپرٹی اور کل وہ مال اور وہ کل جائیدادیں وہ ہماری نہیں رہیں گی، ہماری اولاد میں چلی جائیں گی۔ اس چیز کو سامنے رکھیں تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور اس کے خوف سے رونے والا دل پیدا کریں، اور زندگی بھر یہ ہنسنا ہنسانا اور دنیا کے لیے رونا، مال کے لیے رونا، جائیداد کے لیے رونا، یہ رونا آپ کی دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے روئیں، دنیا کے لیے آپ کو رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے آپ کو بے نیاز کر دے گا، دنیا کی دولتیں اور یہاں کے مال و جائیداد اللہ تعالیٰ اس قدر عطا کرے گا، یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی عطا کرے گا کہ آپ بے نیاز ہو جائیں گے، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، اور نہ ہی کسی کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت پڑے گی۔ ہم اللہ کے لیے نہیں روتے ہیں، اس کے سامنے آنسو نہیں بہاتے ہیں، پھر بھی دنیا والوں کے سامنے ہمیں آنسو بہانا پڑتا ہے، اور لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور ہماری توہین کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے سامنے رونا سیکھنے۔ ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، چونکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، ان میں سے باری تقسیم کر دی گئی تھی، تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے یہاں باری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں یہ خواہش کی کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، عائشہ مجھے مہلت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، آج رات میں اپنے رب کی یاد کروں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ سنیے، یہاں ایک پیغام بھی ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے قریب رہنا مجھے پسند ہے، اور آپ مجھے میرے قریب رہیں مجھے یہ بھی پسند ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے دور جائیں، لیکن آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، آپ کی رضامندی میں میری رضامندی ہے۔ یہ ایک کامیاب اور اچھی بیوی کی علامت ہے کہ وہ بہت سی قربانیاں دے دیتی ہیں اپنے شوہر کی خوشی کے لیے، اپنے شوہر کی بہتری کے لیے، اپنے شوہر کی اچھائی کے لیے، اور ان کی چاہت کی وجہ سے کہ میرا شوہر یہ چاہتا ہے، میں نہیں چاہتی لیکن پھر بھی اس میں قربانی دیتی ہوں، میں اس چیز کو برداشت کر لیتی ہوں، اس پر صبر کر لیتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر کو یہ چیز پسند ہے۔ یہ ایک اچھی بیوی، نیک بیوی اور بہترین اس دعاتی زندگی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اچھے کاموں پر رضامندی کا اظہار کرے، بھلے ہی اس میں وقتی طور پر ان کو ناگواری گزرے۔ عائشہ صدیقہ یہی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میری چاہت ہے کہ آپ میرے قریب رہیں، مجھ سے دور نہ جائیں، لیکن آپ کی رضامندی میں میری رضامندی ہے، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، آپ جائیے عبادت کیجیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال سنیے۔ آپ گئے مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پوری رات آپ اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب فجر کی اذان دینے کے لیے آتے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کو دیکھ کر کہتے ہیں، آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے تو اللہ رب العالمین نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہ آپ کے معاف ہے، آپ کے نامۂ اعمال میں غلطیاں نہیں ہیں، گناہ نہیں ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر آپ رات بھر جھاگ کر کے اللہ کے سامنے کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
میرے بھائیوں، اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے، اس کے احسانات پر شکر ادا کرنے کے لیے پوری رات اگر آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہونا چاہیے، ہمارے کیا عالم ہونے چاہیے، اور ہمیں کس قدر اس کی کوشش کرنی چاہیے اور آنسو بہانا چاہیے۔ ہم اور آپ خود بھی احساس پیدا کریں کہ اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نامۂ اعمال میں گناہ نہیں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، قیامت کے دن بھی آپ سارے لوگوں کے سردار ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے عام سے لے کر کے پیغمبروں تک بھی آپ کو سب سے اونچا اور سب سے بڑا درجہ دیا ہے کہ آپ نبیوں کے سردار یہاں بھی ہیں، اور قیامت کے دن بھی سارے پیغمبروں میں، سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں گے۔ وہ انسان اگر رات بھر رو رو کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، اور رب کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں اور آنکھوں کو بھگا رہے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے، ہمیں کتنا رونا چاہیے، کتنا اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور کتنا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ فکر کریں، غور کریں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو اگر راضی کر لیتے ہیں تو یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر اللہ کی یاد میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور اللہ خوش ہو جاتا ہے تو یقین مانیے اس سے بڑی کامیابی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ انسان اگر صرف معمولی اللہ رب العالمین کے یاد میں آنسو بہا دے، اور شاعر نے کہا صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم نم، صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم نم، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ انسان اپنے آنسوؤں کو رب کے بارگاہ میں رکھ دے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے دلوں کے جذبات کو، میرے احساسات کو، میرے دلوں کی کیفیتوں کو اور میرے حالات کو تو جانتا ہے۔ رب العزت کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، زبان آج عاجز ہے کچھ بیان کرنے سے، میرے آنسوؤں سے تو مجھے قبول کر، میری وہ ساری مرادیں پوری کر جو جائز تمنائیں لے کر تیری دربار میں آیا ہوں، جو چاہتا ہوں رب کریم میری مرادوں کو تو پوری کر دے۔ آپ یقین مانیں آپ کے یہ آنسو کبھی ضائع نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ کبھی آپ آنسو بہا کر کے تو دیکھیں، رب کے بارگاہ میں آپ رو کر کے تو دیکھیں، اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ مانگ کر کے تو دیکھیں۔ آپ دنیا والوں کے سامنے مانگتے ہیں اسی لیے رسوا ہوتے ہیں، آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کیونکہ دنیا والوں کو آپ اپنے محتاج کا مالک سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کریں گے۔ آپ کیوں نہیں ایسے بادشاہ کو، ایسے مالک الملک کو کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، جو کائنات کے خزانے کا مالک ہے، کیوں نہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیوں نہیں اس کے سامنے رو کر کے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اپنے ہاتھ کو اور اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں کہ رب العزت تو نے اتنا دور تک پہنچایا ہے، ساری نعمتیں تو نے دی ہیں، ابھی محتاج ہوں، عاجز ہوں، فقیر ہوں، ساری چیزوں کی ضرورت ہے، رب العزت آج تو میری مرادوں کو پوری کر۔ کیوں نہیں مانگا ہم نے؟ ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو مانگیں لیکن آپ کے اندر خلوص ہو، سچائی ہو اس مانگ میں، اور آپ کے اندر عبادت بھی ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ آپ مانگ کر کے دیکھیں، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کی کمائی پاک ہے، آپ کی زندگی سچی زندگی ہے، آپ عبادت سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور نہ آپ دنیا والوں کے سامنے رسوا ہوں گے۔ کوئی نہیں جانتا آپ کیا مانگے ہیں، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے، آپ مانگنے والے، اللہ رب العالمین دینے والے۔ تو ہم مانگ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم ہاتھ پھیلا کر کے دیکھیں، تب پتہ چلے گا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ملتا ہے، کتنا ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اس کو کسی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے پاس محتاجگی بھی آتی ہے تو اس انسان کو بڑا بھروسہ رہتا ہے کہ دنیا والے اگر 1 روپے دیتے ہیں تو 50 جگہ اس کو ڈاواڈول کرتے ہیں، اگر تھوڑی مدد کرتے ہیں تو زندگی بھر احسان جتلاتے ہیں، معمولی مدد کی وجہ سے زندگی بھر تانے کستے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رب العزت سے مانگیے، آپ اگر ادنا سی چیز مانگیں گے آپ کو اللہ رب العالمین پہاڑوں جیسی دولت اور نعمت عطا کرے گا، اور اس کے باوجود اللہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ ہے آج محتاجگی اور پریشانی کے باوجود اگر کسی کے در پہ آیا ہے تو وہ میرے در پہ آیا ہے، تو بندہ میرا ہے اور میرے گن گانے والا ہے، اس لیے میرے در پر آیا ہے۔ اللہ خوش بھی ہوگا، آپ کو آپ کی آرزوؤں کو بھی پوری کرے گا، اور آخرت بھی اللہ رب العزت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ آنسو بہانا سیکھتے ہیں تو اللہ کے سامنے آنسو بہائیے، اس کے دربار میں آ کر کے، مسجدوں میں آ کر کے روئیے، راتوں میں اٹھ کر کے جاگ کر کے اللہ کی عبادت کیجیے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی تبدیل ہو چکی ہے، آپ کے حالات کتنے تبدیل ہو چکے ہیں، اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ آسمان کی بلندی پر پہنچ جائیں گے، رہیں گے تو دنیا میں، لیکن فکر ہمیشہ یہی ہوگی کہ کب موت آئے، کب رب کا بلاوا آئے اور اس جنت میں چلا جاؤں جس جنت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی ہی تو تھی
کہ وہ اس دنیا میں رہ کر کے ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے، کب میدان جنگ میں کودوں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچوں اور جنتوں کی نعمتوں کا سیر کروں اور اللہ رب العالمین کے وعدے کو میں بھی پورا کروں، ان وعدوں کو میں بھی دیکھ لوں اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کی دولت کے لیے روتے ہیں، بال بچوں کے لیے روتے ہیں۔ اگر رونا ہے تو اللہ کے لیے روئیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روئیے۔ آنسو بہانا ہے تو اس رب کو خوش کرنے کے لیے روئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے روتے ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں حالت نماز میں۔ ہم اور آپ ہانڈی کو دیکھیں کہ وہ ہانڈی جب ابلنے لگے، جب اس میں آنچ زور سے پڑے اور ابلنے لگے تو کیسے آواز آتی ہے، وہ ہانڈیوں کی کیسے آواز آتی ہے۔ کہا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے، آپ کے جسم سے اور آپ کے سینے سے ایسے ہی دھڑکنے کی اور ایسے ہی کیفیت والی آواز آ رہی تھی، صرف رونے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، پوری زندگی ہماری سیاہ ہے۔ ہم کو کتنا رونا چاہیے، کتنا اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اور اللہ کو جب یہ چیز پسند بھی ہو تو ہمیں تو اور چاہیے کہ آئیں اور اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں اور اپنی مجبوریوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری کے لیے، اپنے رزق کی فراوانی کے لیے اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یقین مانیں آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے 2-3 واقعات ہم ذکر کرتے ہیں، آپ سنتے جائیے اور زندگی کو، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھیے کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان جاتے ہیں، وہاں جا کر کے صحابہ کرام کے ارد گرد بیٹھتے ہیں اور کسی لکڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کورید رہے ہیں، اور کوریدنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں، اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، اس مقام کے لیے تیاری کر لو، اس جگہ کے لیے کچھ تیاری کر لو، یہاں آنے کی مکمل تیاری کر کے آؤ۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر کے رو رہے ہیں اور آخرت کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں۔ ہم آج جاتے ہیں، موبائلوں میں بزی ہیں، دنیائی چیزوں میں مشغول ہیں، ہمیں قبر جا کر کے بھی آخرت کی یاد نہیں آتی، جبکہ شریعت نے قبر کی زیارت کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ انسان وقتی طور پر کم سے کم چند لمحوں کے لیے دنیا کو بھول جائے، دنیا کی رنگینیوں کو بھول جائے اور یہ احساس دل میں پیدا کرے کہ کل ہمیں بھی اسی مقام پر آنا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ بے یار و مددگار چھوڑ کر کے، کیا اپنے کیا پرائے، سب چھوڑ کر کے واپس چلے جائیں گے، تنہا اپنے اعمال کی بنیاد پر اس قبر کی مٹی تلے دبے رہنا ہے صبح قیامت تک۔ اور ہمارے اچھائی اور برائی کا فیصلہ اس قبر میں بھی ہماری نیکیاں کرنے والی ہیں، ہماری زندگی کے اعمال کرنے والے ہیں۔ انسان یہ احساس کب پیدا کرے گا؟ قبرستان میں جا کر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا۔ موبائل وغیرہ بند کر کے رکھیں اور تھوڑی دیر تک سوچ اور فکر کو گھمائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر ابھی بلاوا آ جائے تو لوگ ہمیں بھی لے کر کے اسی قبر کے پاس چلے آئیں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا سوائے ہمارے عمل کے۔ تو کیوں نہیں ایسی چیز کی فکر کریں جہاں قبر تک جو چیز ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، موت کے بعد بھی جو چیز ساتھ دینے والی ہے، قیامت کے دن بھی جو چیز ساتھ میں آنے والی ہے، کیوں نہیں ایسی چیز کی فکر کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جو 7 طرح کے لوگ ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا کہ آج ان کو کوئی غم نہیں، کوئی دھوپ کی تپش نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ان میں ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے روتا تھا اور اس قدر روتا تھا کہ آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھیں۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا تھا اور اس کے خوف اور اس کے عذاب کے ڈر سے روتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا نہیں کرے گا، اسے رونے کی نوبت نہیں آئے گی، اسے پسینے میں شرابور ہونے کی نوبت نہیں آئے گی، قیامت کے دن پریشان حالے ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ اس کے اعمال کی بدولت ہوگا کہ اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن محفوظ رکھے گا۔ کیسا عمل؟ قیامت کے دن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ انسان کے سروں کے اوپر سورج رہے گا، اعمال کے حساب سے انسان پسینے میں شرابور ہوں گے، ایک دن کئی ہزار سال کے برابر ہوں گے۔ ہر انسان چاہے گا کہ نتیجہ جو بھی ملے اللہ فیصلہ ہو جائے، ہمارے اعمال کا نتیجہ مل جائے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے سفارش کرتے جائیں گے، سارے پیغمبر انکار کریں گے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سفارش شروع کی، اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کا حساب شروع ہو، جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے آپ کے عاجزی اور آپ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کرے گا۔ تو اس دن اگر اللہ تعالیٰ اتنے پریشان عالم میں اگر کسی انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے عرش کے سائے تلے سکون کی زندگی نصیب کرتا ہے نتیجے سے پہلے، تو یقیناً
یقیناً وہ انسان خوش قسمت ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو ہم نے سن لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کون؟ ہم نے کہا یار غار، وہ صحابی رسول جس کو ہجرت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف ملا تھا، جو انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل انسان ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب شخصیت ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ جن سے محبت کرتے تھے، آپ نے کہا وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں ہیں، زندگی کے آخری ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں، آپ مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں، آپ پریشان حال ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میری نیابت، میری امامت کی جو ذمہ داری تھی وہ ابوبکر صدیق سنبھالیں گے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں ان کے دل کی کیفیت آپ کو معلوم ہے، وہ نرم دل انسان ہیں، جب اللہ کی یاد کریں گے اور آپ کے مصلی پر جب کھڑے ہوں گے تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، وہ نرم دل انسان ہے۔ آپ عمر فاروق کو حکم دیں، وہ بڑے ہی مضبوط دل والے انسان ہیں، وہ سنبھال لیں گے آپ کے مصلی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار تکرار کی کہ میرے مصلی پر ابوبکر صدیق کھڑا ہو، میری امامت ابوبکر صدیق کرائے، اور جو جس مرتبے پر میں فائز تھا میری نیابت ابوبکر صدیق کریں گے، تب ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بہت نرم دل انسان تھے، معمولی باتوں پر آپ رونے لگتے تھے، آپ کے دل بہت ہی نرم تھے اور اللہ والے تھے، اسی وجہ سے ان کے دل نرم تھے، اللہ کا خوف اور اس کا ڈر تھا، اسی لیے ان کے دل نرم تھے اور ان کے دلوں سے آنسو نکلتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہم اور آپ سنے ہوں گے کہ وہ جب قبر کے پاس آتے تھے تو زارو قطار روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ صحابی آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے داماد ہیں، ایک بیٹی کا جب انتقال ہوا دوسری بیٹی کا نکاح آپ نے کر دیا، پھر جب چیمی گوئیاں شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان کیا بات کرتے ہو، میری اور بھی بیٹیاں ہوتی اور اگر تمہارے نکاح میں دینے کی ضرورت پڑتی تو میں ان بیٹیوں کو بھی تمہارے نکاح میں قربان کر دیتا۔ تو عثمان غنی وہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا تھا، جب انہوں نے خوب صدقہ و خیرات کیا اور صحابہ کرام ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے، اس میں بڑے مال کی ضرورت تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت کو لٹا دیا، تب اللہ کے رسول نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان غنی جو کچھ بھی کر لیں اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تم جنتی ہو، جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ عثمان غنی جب قبروں کے پاس جا رہے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جا رہی ہے، لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں، آپ جنتی انسان ہیں، آپ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں دو بیٹیوں کے، پھر کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اول منزل من منازل الآخرہ، یہ سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں۔ انسان اگر اس منزل میں پاس ہو گیا تو جنت اس کے لیے آسان ہے، اگر قبر میں انسان پھنس گیا تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی کہ اس کے بعد کی ساری منزلیں اس سے سخت ہونے والی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ پھر کیوں نہیں روتے ہیں؟ ہمیں کس نیکی کی بدولت اپنے آپ پر غرور ہے، فخر ہے، اور ہم کس پندار و غرور میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کیا وہ عذاب نہیں آنے والے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر کے جو فرشتے جو قبر دبوچے جائیں گے کیا ہم اس سے محفوظ رہ جائیں گے؟ کیا ہمارا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے؟ کس ہمیں غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہیں؟ میرے بھائیو، سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہے۔ تو ان ساری گفتگو میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، مصیبتوں کی وجہ سے روتے ہیں، دوسرے کو روتے دیکھ کر روتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے روتے ہیں، پریشانیوں میں روتے ہیں، اور کرائے پر بھی ایک رونا رویا جاتا تھا جس پر لوگوں کو کسی میت اور مصیبت پر بلایا جاتا تھا اور وہ پیسہ لے کر کے روتے تھے اور روتی تھیں، تو یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چاہیے وہ یہ چیز چاہیے کہ انسان اس کے عذاب سے ڈر کر روئے، اللہ کی بڑائی اس کی بزرگی کو دیکھ کر کے روئے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کی سخت قسم کے پکڑ کو دیکھ کر کے روئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ اللہ کے خوف اس کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ عثمان غنی رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں جبکہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ ابوبکر صدیق نرم دل انسان ہے، معمولی باتوں پر رو جاتے ہیں کیونکہ اسے بھی جنت کی بشارت، انہیں بھی جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود دل کی یہ کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام اور صحابیات کے کئی ایک واقعات ہیں جس میں معمولی باتوں کی وجہ سے اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آنکھیں بھیگ چکی ہیں، دل نرم ہو چکے ہیں۔ کتنے ایسے سلف صالحین تھے جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اتنا روتے تھے اللہ کے عذاب سے اور اس کے ڈر سے کہ نابینا ہو جاتے تھے،
کچھ تو ایسے تھے کہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. لوگ پوچھتے تھے کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے ڈر اور عذاب قبر کی وجہ سے سوچتے سوچتے اور اس ڈر کو سنتے سنتے ہمارا دل ایسا ہو گیا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں, بے ہوش ہو جاتا ہوں, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, صرف اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں, وہ تھے کہ اتنا ڈرتے تھے. ہم کس مقام پر ہیں؟ کبھی اللہ سے ڈرے ہیں؟ کبھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی گناہ ایسا ہے جو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہم موت کو یاد کرتے ہوں, موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرتے ہوں اور اپنے اعمال کو یاد کرتے ہوں اور رونے لگتے ہوں؟ کبھی ایسا موڑ نہیں آئے. لائیے زندگی میں ایسی گھڑی کو لائیے. ضرورت ہے کہ دنیا کی اتنی رنگینیوں میں اور دولت کے اتنے نشے میں کبھی کبھار اس زندگی کو یاد کیجئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اگر آپ اس کو یاد کرنے لگے تو یقین مانیے آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی, آپ خوشیاں بھی پائیں گے. مصیبت دنیا کی ساری بھی آ جائے تو بھی آپ خوش نظر آئیں گے, اس امید میں, اس فکر میں کہ وہاں کی خوشی مل جائے, وہاں کی خوشی مل جائے. کیونکہ ایک مومن کو یہی چاہیے, ایک مومن کو یہی چاہیے. ہم اتنے گھر بناتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا مستقبل اچھا ہو سکے, بال بچوں کا مستقبل اچھا ہو سکے, رہنے کے لیے سایہ اور چھت مل سکے اور سکون کی زندگی بسر کر سکے. اسی لیے کوشش کرتے ہیں نا, راتوں کی نیند اور دن کے چین کو جو آپ ختم کر دے رہے ہیں, اسی لیے کہ چند دن کے سکون مل جائے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اور ہم آخرت کی فکر کریں, ہمیشگی کے چین و سکون کی فکر کریں تو کتنی بڑی عقل مندی کی بات ہے. اور ہونا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عقل مند انسان وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہی ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی اس دنیا ہی میں تیاری کر لیتا ہوں. تو ہم اور آپ عقل مند بنیں, موت کے بعد کی زندگی کی اس دنیا میں ترقی کریں, اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے رونے والا دل پیدا کریں, اللہ سے دعا کریں. اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے, نہیں رو پا رہے ہیں, یا آپ کو وہ سوچ, وہ فکر, وہ تڑپ دل میں نہیں پیدا ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایسا دل لائیں جس سے آپ اللہ کے عذاب سے اور اس کے عذاب کے خوف سے اپنے آپ کو رلا سکیں اور آنسو بہا سکیں. یہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اور پتھر جیسے ہو چکے ہیں, بلکہ پتھروں کی صفت تو قرآن نے یہ بیان کی ہے, کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں, اس سے چشمے نکل پڑتے ہیں, پانی ابل پڑتا ہے. اور پہاڑ کے بارے میں کہا قرآن اتنی بڑی نعمت اور اللہ کا اتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. انسانوں پر نازل کیے ہیں, انسانوں کے دل بھی پسیجتا نہیں ہے, نرم بھی نہیں ہوتا ہے, اور کبھی ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے. اللہ نے کہا پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کی قوت کو وہ برداشت نہیں کر سکتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. معمولی انسان کے دلوں میں نازل کیے ہیں, ان کے دلوں کے نرم کرنے کے لیے اس کو لائے ہیں, لیکن انسان اس سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتا, اپنے دلوں کو نرم نہیں بناتا. تو غور اور فکر کا مقام ہے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ڈر اور اس کے عذاب سے رونے والا دل پیدا کریں, روئیں, عبادت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور ہر چیز کی ضرورتوں کا سوال اللہ رب العالمین سے پہلے کر کے دیکھیں. آپ مایوس کبھی نہیں ہوں گے. رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت تو ہم تمام لوگوں کو تجھ سے ڈرنے والا اور تیرے عذاب کے خوف سے, تیرے عذاب کے ڈر سے رونے والا بنا دے. پروردگار عالم ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, ہمارے دلوں کو تو نرم بنا. پروردگار ہم دنیا میں کھو چکے ہیں, دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تو آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.